بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، ایک دن کے وقفے کے ساتھ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس مرحلے میں ہم داخل ہو چکے تھے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ اپنی دعوت کو انجام دے رہے تھے۔ اللہ کا پیغام، انسانوں کی ہدایت کا پیغام، انسانوں کی بھلائی اور کامیابی کا پیغام، انسانوں کی بہتری اور اچھائی کا پیغام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن قریبی لوگوں نے اس پیغام کو سنا، اس پر یقین لائے، اس کو بہتر سمجھا اور اس پر ایمان لے آئے، وہ چند تھے لیکن بڑے ہی باوثوق تھے، بڑے ہی معتمد تھے، بہت ہی ٹھوس تھے۔ اور آپ تاریخ میں انہی کا نام سنیں گے کہ جنہوں نے پوری زندگی اس کو نبھایا۔ اپنی پوری زندگی میں کبھی وہ متزلزل نہیں ہوئے، ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے اس دعوت سے اپنے آپ کو دور نہیں کیا، اور پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، پوری صلاحیت کے ساتھ اللہ کی اس دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کا کام کرتے رہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ، حضرت خباب، حضرت یاسر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت ارقم، جن کے گھر کو دار ارقم قرار دیا گیا، جو اسلام کی دعوت کا پہلا خاموش سینٹر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا سینٹر تھا۔ 3 سال کا یہ وقفہ رہا، یعنی گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اب 43 سال ہو گئی۔ 40 سال میں آپ کو نبوت ملی، 3 سال تک آپ خاموشی سے اس دعوت کو انجام دیتے رہے۔ اور خاموشی بھی کیوں تھی یہ میں نے آپ کو بتلایا۔ خاموشی اس لیے نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غلط کام کر رہے تھے اس لیے چپکے چپکے کر رہے تھے، نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دانشمندانہ قدم اٹھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کا پورا بھرپور مظاہرہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب لوگوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو اس دعوت سے روشناس کرایا، واقف کرایا، تاکہ وہ لوگ پہلے اس پر سوچیں، غور کریں، اور آپ کو لگا کہ یقیناً انہیں آپ پر یقین ہے تو آپ کی باتوں پر انہوں نے دھیان دیا، آپ کی باتوں کو غور سے سنا اور پھر اس پر ایمان لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑا حوصلہ ملا۔ آپ خود تصور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں سے بھی انہوں نے اپنی بات کو کہی اس مرحلے میں، وہ اسلام لے آئے، قبول کر لی انہوں نے دعوت کو، ہماتن وہ آپ کے فرما بردار بن گئے، اسلام کے سپاہی بن گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کتنا حوصلہ ملا ہوگا، کتنی تقویت ملی ہوگی، کتنی مضبوطی آپ کو حاصل ہوئی ہوگی۔ بالکل اسی طرح جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے واپس آئے تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دی تھی، آپ پر اطمینان کا اظہار کیا تھا، آپ کی خوبیوں اور خصلتوں کی بنیاد پر آپ کو اچھا کہا تھا، ورقہ ابن نوفل نے آپ کی تعریف کی تھی، آپ کا ساتھ دینے کا وعدہ فرمایا تھا، آپ کو سچے نبی ہونے کی خوشخبری سنائی تھی، جبرائیل امین کے آنے کی بات کہی تھی۔ یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تقویت کا سبب بنی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کا اظہار کر دیتے اور خانہ کعبہ میں جا کر آپ اعلان کر دیتے تو کیا وہی کچھ نہیں ہوتا جو بعد میں ہوا؟ اور اگر پہلے دن ایسا کچھ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی کیفیت کیا ہوتی. اب ذرا سوچیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بیتتی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھلنے کا اور کھڑے ہونے کا موقع کیسے ملتا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حکمت اور دانائی کے ساتھ اور پوری شرافت کے ساتھ اور پوری ایک ہمت اور حوصلے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ یہ دعوت سچی ہے اور جو لوگ آپ کے ساتھ رہے ہمیشہ وہ اس دعوت کو ضرور قبول کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا کام جاری رکھا. 3 سال گزرنے کے بعد اللہ کا حکم آیا. حکم 2 طرح کا. ایک حکم آیا کہ آپ لوگوں کو بھلی بات بتلائیں، جو اللہ کا حکم آپ کو ملا ہے، جو اللہ کا دین آپ کے پاس آیا ہے، جو اللہ کی وحی آپ کے پاس آئی ہے، اب اسے آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں، ہر کس و ناکش کے پاس، ہر انسان کو، ہر جنات کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب کے لیے ہے، یہ کسی ایک کے لیے نہیں. یہ دعوت کسی کی تفریق نہیں کرے گا. عرب اور عجم اس کے لیے سب برابر ہیں، کالے اور گورے سب اس کے سامنے یکساں ہیں، چھوٹے اور بڑے سب اس کے مخاطب ہیں، اور ہر کسی کو اس دعوت کو قبول کرنے میں کامیابی ملنے والی ہے، اللہ کی طرف سے انعام ملنے والا ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف اس پر عمل کیا، اور دوسری ایک آیت اسی درمیان اتری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی لوگوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنے گھر کے لوگوں کو اللہ کا پیغام سنائیے. اجتماعی طور پر ان کو اکٹھا کر کے آپ سنائیے. آپ ان سے اب بات کہیے اپنے دعوت کی، اپنے رسول ہونے کی. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حکموں پر عمل کیا. حکم اللہ کا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا تھا ایسا کریے، لیکن حکمت عملی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، طریقہ کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. یہی ہم کو آپ کو سیرت سے سیکھنا ہے. حکم آیا اللہ کا، فاصدع بما تؤمر، جو آپ کو بتلایا گیا ہے اس کا دوسروں میں بھی اعلان کر دیجئے. اللہ کا حکم آیا، وانذر عشیرتک الاقربین، آپ کے خاندان کے جو قریبی لوگ ہیں انہیں بھی آپ اللہ کے اس پیغام سے انذار کا کام کریے، دعوت دیجئے، انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیے اور اللہ کی جنت کی خوشخبری دیجئے اور اس دنیا میں کامیابی کا طریقہ بتلائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے ساتھ اس کام کو کیا. یہ ہے وہ نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو ہمیں اور آپ کو سیکھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکمت اختیار کی. عمومی طور پر جو حکم تھا سارے انسانوں کو مخاطب کرنے والا، سارے انسانوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کرنے کے لیے ایک پہاڑی کا انتخاب کیا. ایک چھوٹی سی پہاڑی جو بہت اونچی نہیں تھی لیکن پھر بھی ایک پہاڑی تھی، اور بالکل مکے کے دامن میں وہ پہاڑی تھی، حرم سے قریب بالکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہاڑی کا انتخاب کیا جس کو صفا کے نام سے جانا جاتا ہے. کوہ صفا، کوہ کے معنی پہاڑی اور صفا اس کا نام تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے اس پہاڑی پر چڑھ گئے. چڑھنے کے بعد آپ نے آواز دی. وہ لوگ جو حرم میں بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے آ گئے آپ کے پاس. وہ لوگ جو وہاں اکٹھا تھے، مکہ تھا ہی کتنا بڑا، ایک چھوٹا سا شہر، چند 100 آبادی پر مشتمل. سارا مرکز ان کا خانہ کعبہ، اور خانہ کعبہ کے آس پاس ان کی ساری مجلسیں، سارے بازار، ساری چیزیں. آپ کی آواز سنتے ہی لوگ وہاں اکٹھا ہو گئے. آپ کے گھر والے بھی اس میں تھے اور دوسرے ادھر ادھر کے لوگ بھی تھے، مکے کے بھی لوگ تھے، باہر کے لوگ بھی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں سے گفتگو کا ایک انداز اپنایا. صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھ دی کہ اے لوگوں، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھ دی
کہ اے لوگوں اللہ نے ایک حکم نازل کیا ہے، میں اسے پڑھ کر سناتا ہوں، فاستع بما تؤمر. نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ اپنایا. سیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کا سلیقہ. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاحیت. یہ طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کامل بناتا ہے، افضل انسان بناتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مربی بناتا ہے، داعی بناتا ہے. کیا طریقہ اپنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کا طریقہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگوں جو یہاں اکٹھا ہو، کیا مجھے پہچانتے ہو؟ سب نے کہا یقیناً آپ کو، آپ تو بڑے مشہور ہیں، امانت دار ہیں، سچے ہیں، آپ کو کون نہیں جانتا ہے؟ محمد ابن عبداللہ ہیں آپ کی شہرت ہے، آپ پر سب کو بھروسہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، میں جس پہاڑی پر کھڑا ہوں اس وقت، اس پہاڑی کے پیچھے ایک فوج چھپی ہوئی ہے، کچھ لوگ چھپے ہوئے ہیں جو تم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ بالکل آپ سچے ہیں اپنی بات میں، اس لیے کہ آپ اونچائی پر ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور دوسرے آپ سچے ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے. اس کا مطلب کہ ہم پر حملہ ہونے والا ہے، ہمیں اس پر یقین ہو گیا. آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس پر ہمیں یقین ہے، اس پر مجھے بھروسہ ہے، اور ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس پہاڑی کے پیچھے کوئی ایسی فوج ہے، کوئی ایسا لشکر ہے، ہمارے دشمن آ گئے ہیں جو ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو حملہ بڑا چھوٹا سا ہے، یہ فوری ہے، ہنگامی ہے، ختم ہو جائے گا. میں تمہیں ڈرانا چاہتا ہوں ایک ایسے عذاب سے، ایک ایسی پکڑ سے، ایک ایسے دردناک ماحول سے، اللہ کی غضب سے، اللہ کے تیار کردہ عذاب سے. اس سے میں تمہیں ڈرانا چاہتا ہوں کہ آج تم اس دنیا میں ڈر جاؤ، خوف پیدا کر لو اپنے اندر، سنبھل جاؤ، اپنے خالق و مالک کے عذاب سے بچنے کی تدبیر کرو. وہ عذاب تم پر آنے والا ہے. تمہارا خالق و مالک تمہارے شرک کی وجہ سے تم سے ناراض ہے، اس کو تم نے چھوڑ رکھا ہے، اس کی عبادت نہیں کرتے ہو. تم اپنے بنائے ہوئے معبودوں کی عبادت کرتے ہو. میں تمہیں ڈرا رہا ہوں اس خالق و مالک سے جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے، جو اس کائنات کا مالک ہے. میں اس کے عذاب سے تمہیں ڈرا رہا ہوں. اے لوگو، تم سنبھل جاؤ، تم اس کی طرف رجوع کر لو اور اس کے دین کو مان لو اور اس کے دین پر ایمان لے آؤ. لوگ ایک دم چوکنا رہ گئے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو انہوں نے 43 سال تک دیکھا تھا، بچپن میں آپ اپنے دادا کے ساتھ چلتے تھے. کون دادا؟ عبد المطلب. شرفائے مکہ میں جن کا شمار ہوتا تھا، معزز تھے، جو محترم تھے، پورا عرب ان کو جانتا تھا. تھوڑے بڑے ہوئے تو آپ ابو طالب کے ساتھ چلتے تھے. ابو طالب جو بنو ہاشم میں ایک مقام رکھتے تھے، مکے میں ایک مقام رکھتے تھے، بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، بڑے پروقار انسان تھے، ان کے ساتھ آپ رہتے تھے. تھوڑے اور بڑے ہوئے تو آپ نے کاروبار شروع کیا. کاروبار میں آپ کا سکہ چلتا تھا. آپ امانت دار تھے، یامین تھے، صادق تھے، سچے تھے. 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ایک ایسے خاتون سے جو نہایت ہی معزز خاتون تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. 35 سال کی عمر میں آپ نے حجر اسود کا جھگڑا اور اس کی صلح صفائی کروائی، اور اس کو سلیقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کر دیا کہ مکے والے آپس میں لڑنے سے بچ گئے، اور بڑے سلیقے سے حجر اسود کو وہاں رکھ دیا گیا جہاں رکھا جانا چاہیے تھا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کام آتے تھے، لوگوں کے ہمدرد تھے، لوگوں کے غم گسار تھے لوگوں کے. لوگ ایک دم اچنبھے رہ گئے کہ اس آدمی نے 43 سال کی عمر میں نہ بچپنے میں کوئی ایسی باتیں کہی، نہ جوانی میں ایسی کوئی بات کہی. اب یہ بات کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ اہم بات ہے. لیکن ابھی کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. انہی لوگوں کے درمیان اسی محفل میں آپ کے ایک چچا بھی تھے، جنہیں بچپن سے بڑا لاڈ پیار تھا آپ سے، جو آپ کی پیدائش پر اتنے خوش ہوئے تھے، اتنے خوش ہوئے تھے کہ بھائی نہیں ہے کوئی بات نہیں،
میرے گھر میں ایک بچہ آیا ہے، میرے بھائی کے یہاں ایک اولاد ہوئی ہے، تو انہوں نے اپنی باندی کو آزاد کر دیا تھا. اتنے خوش ہوئے تھے، اتنا لگاؤ تھا انہیں اپنے بھائی سے، اور اتنی محبت تھی اپنے بھتیجے سے. لیکن اس وقت وہ محبت نفرت میں بدل گئی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گفتگو پر وہ بالکل بھڑک اٹھے اور انہوں نے کہا، محمد کیا اسی کے لیے بلایا تھا؟ یہی تمہارا مقصد تھا بلانے کا؟ بیوقوف بنانا مقصد تھا؟ یہی تھا جس کے لیے ہم کو تم نے یہاں اکٹھا کر لیا؟ تم ہلاک و برباد ہو جاؤ. یہ کہا کس نے کہا؟ آپ کے چچا ابو لہب نے. چچا تھے، آپ کے سگے چچا تھے. آپ کے والد محترم 10 بھائی تھے، ان میں سے ایک تھے. ایک چچا وہ تھے جو آپ کی کفالت کر رہے تھے، حضرت ابو طالب. ایک چچا وہ تھے جو آپ کا ساتھ دیتے تھے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں ایمان بھی لائے. اور ایک یہ چچا تھے کہ جنہوں نے اس پورے مجمع کا رنگ بدل دیا. جو مجمع سوچنے پر تیار ہوا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو پر جس نے کان دھرا تھا اور جو سوچنے پر مجبور ہوا تھا کہ آدمی جو سچا ہے اور جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، اس کی بات اہم ہے، وزنی ہے، لائیے اس پر غور کریں، دھیان دیں. اس پورے مجمع کو انہوں نے بکھیر دیا اور انہوں نے یہ کہہ کر کے خراب کر دی ساری بات. کیوں؟ وہ آپ کے چچا تھے. لوگ جانتے تھے ان کو کہ ارے محمد، یہ تم نے کتنی غلط بات کر دی، تمہارے بربادی ہو، تم نے ہم کو اس کے لیے بلایا تھا. یہی بات تھی جس کے لیے یہاں اکٹھا کیا تھا. بہرحال مجمع بکھر گیا، لوگ چلے گئے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام مکمل کر دیا. اللہ کے حکم پر سلیقے سے عمل کر کے دکھایا. یہ ہے وہ چیز جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلاحیت ودیت کی تھی. آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی صلاحیت رکھی تھی، اور نبی کے لیے یہ صلاحیت ضروری ہے. ہمیں سیکھنا ہے ان سے. وہ اسوہ ہے ہمارے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے فرمان کا حق ادا کیا کہ لوگوں کے سامنے بات رکھنی تھی اعلانیہ، تو آپ نے اعلانیہ کوہ صفا پر چڑھ کر اپنی بات رکھ دی، اور سلیقے سے رکھ دی، مثال دے کر رکھ دی، سمجھا کے رکھ دی. گرچہ انہوں نے نہیں مانا، نہیں سمجھا، اور لوگ چلے گئے. اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے حکم پر عمل کرنا شروع کیا. کیسے عمل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسے بھی جاننے کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کی دعوت کی. اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے بھی دعوت کرتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات کہی تھی، انک لتصل الرحم، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو رشتے کا خیال کرتے ہیں، آپ تو رشتہ داروں کو جوڑ کے رکھتے ہیں، آپ کو رشتوں کو جوڑنا آتا ہے. تو یہ دعوت کوئی نئی نہیں تھی، یہ دعوت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں تھی، آپ کا معمول تھا، مزاج تھا. لیکن اس دن کی دعوت ایک الگ دعوت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی. اب آپ یہاں سے سوچیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رول کتنا بڑا تھا. دعوت کیوں ہو رہی تھی یہ انہیں معلوم تھا. اس وقت تک 20-25 لوگ ایمان لا چکے تھے. اس وقت تک کافی لوگ اسلام کی باتیں سیکھ رہے تھے، باتیں ہو رہی تھی. اور کوہ صفا پر جو پیش آیا تھا وہ بھی انہیں معلوم تھا. ابو لہب کی مخالفت کا بھی انہیں اندازہ تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ میں گھر میں دعوت لینا چاہتا ہوں، تو تیاری کس نے کی ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، یہ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے کی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیاں بھی اس وقت تک بڑی ہو گئی تھی. یہ سب ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے. ہم جب پڑھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کچھ نہیں، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور حضرت خدیجہ تھی. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 اولادیں تھیں جو زندہ تھیں اس وقت، جو موجود تھیں اس وقت، اور 2 بچے تھے جو انتقال کر چکے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بچیاں بڑی تھیں. طے بات ہے گھر والوں نے مل کر دعوت کا انتظام کیا، پورا خاندان اکٹھا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ضیافت کے بعد، کھانا کھا لینے کے بعد، لوگوں کے بیٹھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ایک بات رکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ دیکھو اللہ نے مجھ کو نبی بنایا ہے. اب آپ ذرا ہم سوچیں اس موقع پر کہ کیا آپ کے خاندان والے 3 سال جو آپ کی سرگرمی تھی خاموش دعوتی، اس سے ناواقف رہے ہوں گے؟ قطعی نہیں. ایک چھوٹا سا ماحول، چند گھروں پر مشتمل مکہ مکرمہ، چھوٹی سی آبادی. آپ تصور کریں ایسے سماج اور سوسائٹی کا جہاں چند لوگ رہتے ہو. وہ تو گھروں کے اندر کی باتیں لوگ جانتے ہیں، یہ کوئی گھر کے اندر کی بات نہیں تھی. ایک ایسی بات تھی جو انقلابی تھی، ایک ایسی بات تھی جو انسانوں کو تبدیل کرنے والی تھی، ایک ایسی بات تھی جو سماج اور معاشرے کو ہلا کر رکھ دینے والی تھی، ایک ایسی بات تھی جو انسانیت کی بہتری کی بات تھی، اور ایک ایسی بات تھی جس کی مخالفت اور موافقت دونوں بڑی شدید تھی. اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت اپنائی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحت اپنائی تھی، اور خاندان کو بھی 3 سال کے بعد اکٹھا کرنے کا جو اللہ نے حکم دیا تھا وہ بھی اسی مصلحت کے تحت تھا کہ ان تک بات پھیل جائے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے بات رکھی کہ اب اللہ نے مجھ کو نبی بنایا ہے، میری عمر 43 سال ہو چکی ہے، خاندانی پس منظر میں خاندان کا ایک باعزت اور ہونہار انسان ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اپنے خاندان میں پہچان تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے گفتگو شروع کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ کے فرشتے نے کس طرح ان کو دعوت دی. پوری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کے سلسلے میں اس وقت تک تھی وہ آپ نے رکھ دی، اور وہ دراصل اللہ کے پیغام کی بات تھی، اللہ کے دین کو ماننے کی بات تھی. سارے لوگ خاموش رہے، وہاں کسی نے مخالفت نہیں کی. موافقت بھی کی تو ایک نے، مخالفت کسی نے نہیں کی، برا بھلا کسی نے نہیں کہا. خاندان کے لوگوں میں کسی نے اس وقت کوئی آپ سے کسی قسم کا تکرار نہیں کیا. کوئی روایت ایسی نہیں ملتی، کوئی واقعہ ایسا نہیں ملتا. ہاں ملتا کیا ہے کہ موافقت کی تو صرف ایک نے، اور وہ بھی کس نے؟ ایک کمسن بچے نے، 12-13 سال کے بچے نے، جو حقیقی معنوں میں آپ پر ایمان لا چکے تھے، آپ پر ان کو بھروسہ تھا، آپ کا ساتھ وہ دیتے تھے جیسے آپ ان کے والد کا ساتھ دیتے تھے. اب رشتہ دیکھیے آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی کفالت میں تھے، کس کے گھر میں تھے؟ پلے بڑھے تھے بچپن میں حضرت ابو طالب، اور انہی کے بیٹے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی کم عمر تھے، 12-13 سال ان کی عمر تھی. نبوت کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو 10 سال ان کی عمر تھی. وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے اپنے ابا جان سے نہیں پوچھا، وہ تو جانتے ہی تھے کہ ان کے والد صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدرد ہیں، سرپرست ہیں، بے خواہ ہیں. حضرت ابو طالب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ ہمدرد رہے، نبوت کے بعد بھی، نبوت کے پہلے بھی. چنانچہ وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ میں ابھی عمر میں چھوٹا ہوں، لیکن پھر بھی میں آپ کا ساتھ دوں گا. بات اس کی تھی دراصل. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو نہ صرف اسلام کی دعوت دینے کے لیے اکٹھا کیا تھا، بلکہ دراصل ان کے سپورٹ کو حاصل کرنے کے لیے اکٹھا کیا تھا. انہیں ان کی ذمہ داری یاد دلانے کے لیے اکٹھا کیا تھا کہ تم ہمارے خاندان کے لوگ ہو، تم ہمارے عزیز اور رشتہ دار ہو، ہم نے تمہارا حق ادا کیا ہے 43 سال تک. اب ایک ایسا معاملہ پیش آیا ہے جس میں میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، اور اس کار نبوت میں میرے سامنے مشکلات آئیں گی تو کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیے میں گرچہ ابھی کم سن ہوں، کم عمر ہوں، میں بہت مضبوط نہیں ہوں، جسمانی طور پر بھی میں بہت مضبوط نہیں ہوں، ایک لڑکا کیسا ہوتا ہے 12-13 سال کا، لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا. اس گفتگو کا اثر حضرت ابو طالب پر بھی پڑا ہوگا، یقیناً پڑا ہوگا، کہ جن کے چھوٹے سے ایک بچے نے، ننھے اولاد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے تو وہ کیوں نہ ساتھ دیں جیسا کہ ساتھ دیتے رہے. اور اس کا اثر پورے خاندان پر پڑا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت آئندہ
ابو لہب کے علاوہ جو بدنصیب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کسی فرد نے نہیں کی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کا نتیجہ تھا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے ساتھ اللہ کے اس حکم کو مکمل کیا، اور اس حکمت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی دی. کامیابی اس معنوں میں نہیں کہ وہاں 10-20 لوگ اسلام لے آئے، وہاں 10-20 نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم بس آپ پر قربان ہیں، آپ پر فدا ہے، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں. بلکہ کامیابی اس معنوں میں کہ وہ پوری مجلس، خاندان کے سارے لوگ، انہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دعوت کو سن لیا اور آپ کی اپیل کو سن لیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھڑے ہو کر اعلان کو سن لیا. اب ان کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی معاملہ نہیں تھا. کل کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ محمد نے ہم سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، ورنہ تو ہم ان کے لیے جان نچھاور کر دیتے. چنانچہ انہوں نے خاموش تائید کی، اور اس خاموش تائید کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو آگے بڑھایا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اس کو دیکھیں گے. آج بس یہیں پر ہم اس سیرت کے اس ایپیسوڈ کو روکتے ہیں. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کی توفیق دے، اور آپ کی محبت ہمارے دل و دماغ میں بٹھا دے. وما توفیق الا باللہ.